ایک فیکٹری لگانا تھی۔ حکام نے 2 صنعتکاروں کو دعوت دی کہ پریزنٹیشن دیں۔ جس کے پروگرام نے زیادہ متاثر کیا اسے فیکٹری لگانے کے لیے کہا جائے گا۔ ہمارا دوست ارشد بھی فیکٹری لگانے میں دلچسپی رکھتا تھا۔ اس کے مقابلے میں دوسرا صنعتکار امجد تھا۔ دونوں میں پرانی معاصرانہ چشمک تھی، ایک دوسرے کے حریف تھے۔ میری ہمدردیاں ارشد کے ساتھ تھیں، مگر حکام نے اس کی پریزنٹیشن رد کر دی۔ وجہ یہ تھی کہ اس نے سارا وقت اس بات پر لگا دیا کہ امجد ایک برا اور نالائق صنعتکار ہے، ٹیکس چوری کرتا ہے، مزدوروں کا استحصال کرتا ہے۔ 2-3 بار وہاں موجود حکام نے اسے ٹوکا کہ آپ اپنا پلان بتائیں کہ آپ کی کن خوبیوں کے بنا پر یہ منصوبہ آپ کے سپرد کیا جائے۔ وہ اپنے بارے میں ایک آدھ بات کرنے کے بعد پھر امجد کی برائیاں شروع کر دیتا۔ اس کی ساری پریزنٹیشن کا لب لباب یہ تھا کہ امجد ایک نالائق صنعتکار ہے، اس لیے اسے یہ کام نہ دیا جائے۔ حکام نے ارشد کے بیان کو فضول قرار دے کر اسے معذرت کر لی۔ ناظرین، ٹھیک یہی غلطی تحریک انصاف کے لیڈر کرتے رہے۔ انہوں نے اپنا محاسبہ نہ کیا، اپنے لیڈر سے کوئی سوال تک نہ پوچھا، ہر وقت شریف خاندان اور زرداری خاندان کی برائیاں کرتے رہے۔ خود ان پر جو تنقید ہوتی رہی تھی اس کا جواب دینے کی بجائے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے پیچھے پڑے رہے، اپنی پوزیشن کبھی کلیئر نہ کی۔ آپ نادانی کی انتہا ملاحظہ کیجئے کہ جو افراد پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ سے مایوس ہو کر تحریک انصاف کی طرف آئے تھے، ان پارٹیوں کو ناپسند کرتے تھے اور انہیں ووٹ نہیں دیتے۔ وہ جب پورے خلوص سے تحریک انصاف پر تنقید کرتے ہیں تو انہیں بھی جواب میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی برائیاں بتائی جاتی ہیں۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ پاپائے روم کو عیسائیت کے فضائل بتائے جائیں۔ دوسرا گڑھا جو تحریک انصاف نے اپنے لیے خود کھودا وہ سوال نہ پوچھنے کا رویہ تھا۔ وہ اپنے لیڈر سے کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں کر سکتے۔ اس کی سب سے بڑی مثال کابینہ کی خاموشی اور بزدلی تھی جب وزیراعظم عمران خان نے بند لفافہ لہرا کر حکم دیا کہ اس لفافے میں جو کچھ بند ہے اس کی منظوری دو۔ صرف ڈاکٹر شیری مزاری نے ہمت کی اور کہا کہ ہم بغیر پڑھے کیسے منظور کریں۔ اس پر وزیراعظم نے انہیں مبینہ طور پر جھڑک دیا، پھر وہ خاموش ہو گئی۔ اندازہ لگائیے پوری کیبنٹ نے چپ ہو کر سر ہلا دیا۔ 4 دن پہلے عمران خان نے کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ساری قوم سمجھے کہ میں سیاست میں کیوں آیا۔ میری سیاست میں آنے کی بڑی وجہ برطانیہ میں قانون کی حکمرانی تھی۔ یہ ایک ایسا عجیب و غریب بیان ہے کہ پڑھ کر اور سن کر انسان ورطہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ پہلے تو اسی پر غور فرمائیے کہ وہ چاہتے ہیں قوم سمجھے۔ اگر قوم چاہے کہ وہ کچھ سمجھے تو اس بات کو وہ پسند نہیں فرماتے، نہ اس کا کوئی امکان ہے۔ جس اعتماد اور معصومیت سے وہ برطانیہ کی قانون پسندی کا ذکر کر رہے ہیں، اس سے 2 ہی نتائج نکالے جا سکتے ہیں۔ یا تو ان کا حافظہ جواب دے چکا ہے اور انہیں قانون کے پرخچے بالکل یاد نہیں جو ان کی ناک کے عین نیچے قانون کے اڑائے جاتے رہے، یا وہ جن لوگوں سے مخاطب ہیں انہیں احمق سمجھتے ہیں۔ تحریک انصاف کے وابستگان سراپا اخلاص ہیں، محب وطن ہیں۔ اگرچہ کسی پاکستانی کو کسی سے حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں، وہ دل و جان سے چاہتے ہیں کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی اور ملک ترقی یافتہ ممالک کے صف میں کھڑا نظر آئے۔ یہی وہ خواب ہے جو انہیں دکھایا گیا۔ اس دن میں اب تک خان صاحب سے یہی امید باندھے ہیں۔ وفور عقیدت میں وہ اس بات پر توجہ نہیں دے رہے کہ اس دور حکومت میں خان صاحب نے قانون کے ساتھ کیا کچھ کیا۔ تحریک انصاف کے وابستگان سے درد مندانہ درخواست ہے کہ عقیدت سے قطع نظر خان صاحب سے پوچھیں کہ کیا ان کے عہد ہمایونی میں ان کا آئیڈیل قانون کی وہی حکمرانی تھی جو برطانیہ کا خاصہ ہے۔ حکومت شروع ہونے سے پہلے ہی انہوں نے جہاز پر سوار ہوتے وقت زلفی بخاری کا نام ECL سے نکلوا دیا تھا۔ یہ کام گھنٹوں میں نہیں منٹوں میں ہوا تھا۔ کیا برطانیہ میں ایسا ہونا ممکن تھا؟ خان صاحب نے اپنے دوستوں کو بڑے بڑے مناصب دیے، وہ منتخب بھی نہ تھے۔ مثال کے طور پر ایک صاحب جو مبینہ طور پر سعودی عرب سے منگوائے گئے ایک بہت بڑی کارپوریشن کا سربراہ مقرر کیا۔ یہ صرف ایک مثال ہے۔ برطانیہ میں وزیراعظم ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ خان صاحب کو ان کے بہت سے ساتھیوں نے بتایا کہ پنجاب میں تعیناتیاں اور تبادلے فروخت ہو رہے ہیں۔ خان صاحب نے کوئی ایکشن نہ لیا۔ کیا برطانیہ میں ایسا ہی نظام ہوتا ہے؟ خان صاحب نے فرح خان کی صفائی بھی پیش کی، اسے ڈیفینڈ بھی کیا۔ کیا برطانیہ کا وزیراعظم کسی ایسے فرد کی صفائی پیش کر سکتا ہے جو ملک سے فرار ہو گیا ہو؟ کیا برطانیہ کی سینکڑوں سال کی جمہوری تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جس میں وقت کا وزیراعظم کابینہ سے ایک بند لفافے کی منظوری بزور لیتا ہو؟ بہت سے لوگ زرداریوں اور شریفوں کے اس لیے مخالف ہو کہ ان کی دولت ملک سے باہر پڑی ہے، اس لیے ہم خان صاحب کی طرف آئے اور زندگی میں پہلی بار ووٹ دیا۔
اور خان صاحب کو ہی دیا۔ خان صاحب نے گزشتہ ہفتے بھی کہا کہ پی ڈی ایم کا پیسہ ملک سے باہر ہے۔ کیا ان کے پرستار ان سے پوچھیں گے کہ کیا پرویز الہی صاحب اور ان کے فرزند کا پیسہ ملک سے باہر نہیں ہے؟ 2 ڈاکوؤں سے آپ ہاتھ تک نہیں ملاتے، مگر تیسرے کو، جسے آپ نے ڈاکو کہا، اپنی پارٹی کا صدر بنایا ہوا ہے۔ آخر کیوں؟ ان سے تو ہم اور ہمارے بے شمار ساتھی کٹ کر خان صاحب کی پناہ میں آئے تھے۔ ہم آئندہ انتخابات میں انہیں ووٹ نہیں دیں گے۔ ہم اب بھی ووٹ خان صاحب کو دینا چاہتے ہیں، مگر ان سے کوئی ان سوالوں کے جوابات تو لے دے تاکہ ووٹ ڈالنے سے پہلے ہمارا ضمیر مطمئن ہو جائے۔ کیا عجب خان صاحب ان قانون شکنیوں اور دھاندلیوں کا اعتراف کر کے قوم سے معذرت کر لیں اور ہماری مشکل آسان ہو جائے۔